السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہو پرائم پوسٹ، میں توصیف رتھر۔ ناظرین، آج میرے ساتھ موجود ہے بات کرنے کے لیے عبدالغنی کولی صاحب، جو کہ بی جے پی کے ساتھ ہے اور ایکس منسٹر بھی رہ چکے ہیں۔ ان سے آج بات کریں گے مختلف ایشوز کو لے کے، جو گجر بکروال کے کچھ ایشوز ہیں، یا حال ہی میں جو 50 سے زائد وائن شاپس کا اضافہ کیا گیا ہے جموں کشمیر میں۔ پہلے سر آپ کا ویلکم کرنا چاہیں گے۔ شکریہ جی، آپ نے یاد کیا۔ سر، گورنمنٹ کی طرف سے ایک آرڈر آتا ہے جس میں وائن شاپس 50 سے زائد جموں کشمیر میں وائن شاپس کھولنے کا اشارہ کیا، جس میں پونچھ راجوری سائڈ میں بھی کچھ وائن شاپس، تو اس کی ریئیکشن جاننا چاہیں گے۔ دیکھیے، میں بتاؤں، میں پارٹی کی پالیسی میٹر کے متعلق تو کچھ کہہ نہیں سکتا، سیدھی بات ہے۔ میں ایک چھوٹا ورکر ہوں، پارٹی کا ہوں۔ البتہ میں رجوری پونچھ کا ہوں۔ ہمارے رجوری پونچھ کے عموماً جو لوگ ہیں وہ شراب سے نفرت کرتے ہیں، اور اگر دکان کھلی جائیں گی، خواہ مخواہ ہمارے جو جوان جو طبقہ ہے وہ اس میں انوالو ہو جائے گا۔ رجوری پونچھ کی بات چھوڑیے، میں نے دیکھا ہے کہ جموں کے جو لوگ بھی ہیں انہوں نے بڑا زبردست پروٹیسٹ کیا ہے کہ نئی کوئی دکان جو ہے وہ یہاں نہیں کھلنی چاہیے۔ تو میں کہتا ہوں گورنمنٹ کو اس پہ غور کرنا چاہیے، اور لوگوں کے ٹھیک ہے، گورنمنٹ کو اس کا فائدہ ہوگا ایک طرف سے، دوسری طرف سے اگر ہماری سوسائٹی جو ہے وہ اس کو پسند نہیں کرتی ہے، اور بات بھی ٹھیک ہے، اس میں وزن بھی ہے، تو مجھے لگتا ہے یہ میری ذاتی رائے ہے، اس میں گورنمنٹ کو کنسیڈر کرنا چاہیے۔ سر، اگر ہم گجر بکروالوں کی بات کریں، جس طرح سے سینٹرل گورنمنٹ نے دعوے کیے تھے 35,000 مکان بنانے کا، یا فارسٹ رائٹ ایکٹ کا دعویٰ کیا، اگر زمینی سطح کی بات کریں تو زمینی سطح پہ یہ چیزیں کسی جگہ پہ ہمیں نظر نہیں آتی۔ دیکھیے، جو 35,000 فلیٹ کا کیا ہے نا، گورنمنٹ آف انڈیا یہ نہیں کہتی ہے کہ انہوں نے ہمارے لیے بڑی مراعات دی ہیں، بہت مراعات دی ہیں، جیسے فارسٹ رائٹ ایکٹ کی آپ نے بات کی، جیسے ڈی لمیٹیشن میں نئی اسمبلی کنسٹیٹوئنسیاں بنائی ہیں، یا اس کے بعد ریزرویشن پروموشن ہے، ڈسٹرکٹ کا انٹر ڈسٹرکٹ کا جو پروگرام تھا، اس میں کوئی شک نہیں کہ بھارتیہ جنتا پارٹی نے گجر بکروالوں کے لیے وہ مراعات دی ہیں جو 70 سال میں نہیں ملی اور نہ ملنی تھی۔ تو اس کے لیے ہم گورنمنٹ کے مشکور ہیں، بھارتیہ جنتا کا گورنمنٹ جو ہے ہماری سینٹر میں جو ہے ہم ان کے مشکور ہیں۔ البتہ یہ ہے کہ فارسٹ رائٹ ایکٹ میں جو امپلیمنٹیشن ہو رہا ہے، وہاں پہ ہمارے لوگ جو ہیں کچھ لوکل جو ایڈمنسٹریشن ہے کچھ پریشان ہو رہے ہیں۔ میں نے بھی جو مختلف آفیسران ہیں ان سے بھی ہمیشہ بات ہوتی رہتی ہے، اور میں ایل جی صاحب کے نوٹس میں بھی لاؤں گا کہ خواہ مخواہ کچھ جو ضرورت نہیں ہوتی ہیں ڈاکومنٹس نارم میں، اور جو لوگوں کی سہولت کے لیے نہ معلوم وہ لوگ جو ہیں ان کو کیوں پریشان کرتے ہیں، اور میرے پاس بڑی شکایتیں آتی ہیں، بلکہ کشمیر کی بھی کچھ بھی۔ پچھلے دنوں میں ایک دفعہ پہلگام کی شکایت آئی، میں نے کہا بھائی FIR لاج کرو۔ جو فارسٹ رائٹ ایکٹ میں ایک کمیٹی بنتی ہے، اس کے پاور سب سے زیادہ ہوتے ہیں، اور اگر وہ پاور اس میں گورنمنٹ کو جو ہے، اس کے بعد ایڈیشنل DC ہوتا ہے، پھر ڈپٹی کمشنر ہوتا ہے، پھر یہ معاملہ چیف سیکرٹری تک جاتا ہے۔ جو فارسٹ رائٹ ایکٹ کمیٹی ہوتی ہے اس کے معاملے کو سلجھانے کے لیے معاملہ تاپ رہ جاتا ہے۔ تو جب انہوں نے FIR لاج کی تو گورنمنٹ کے پاس، وہ فارسٹ ڈپارٹمنٹ کے پاس کوئی چارہ نہیں تھا، ان کو وہ کیس ودرا کرنا پڑا، وہ لوگ بچ گئے۔ اب اچھا نہیں لگتا کہ ہمارے کو کہیں بھائی جا کے کمپلین کرو، یہ کرو۔ ہمارے لوگوں میں انویئرنیس ہے، ان پڑھتا ہے، تو ان کو یہ پتہ بھی نہیں ہے کہ گورنمنٹ نے کیا کیا نارم رکھا ہے، کیا کیا کنڈیشن رکھی ہیں تاکہ وہ کنڈیشن پورا ہوں، تو ان کو وہ زمین جو فارسٹ رائٹ ایکٹ میں جو جائز آ سکتی ہے ایز پر نارم وہ ملے۔ اس میں ہمارے لوگوں کو نارمل جو ہے اس کو ان کا پتہ نہیں ہوتا ہے۔ ہمارے کچھ لوگوں نے کافی کوشش کی ہے لوگوں کو سمجھانے وغیرہ کی، لیکن پھر بھی مجموعی طور پہ آپ کو پتہ ہے ان پڑھتا ہے، تو اس میں وہ لوگ جو ہیں وہ پریشان ہوتے ہیں کچھ۔ گل صاحب، آپ جب 2014 میں سرکار بنی تو آپ اس وقت منسٹر بھی تھے، مگر جس طرح سے بھارتیہ جنتا پارٹی نے ایک گجر بکروال یا پہاڑیوں کو لے کے ایک نعرہ دیا تھا، مگر دوسری طرف آج ہم دیکھتے ہیں جس طرح سے ابھی آپ نے بولا کہ فارسٹ رائٹ ایکٹ امپلیمنٹ ہوا ہے، مگر زمینی سطح پہ کسی نہ کسی جگہ پہ پریشانی ہے۔ مگر سینٹر کے دعوے تو رہتے ہیں، آج بھی اگر پہاڑیوں کو لے کے دعوے کیے جاتے ہیں، ریزرویشن یا پولیٹیکل ریزرویشن، اس سے پہلے بھی اسمبلیز میں 14 ممبرز آتے تھے ST اور SC سے، اس چیز کو کس نظریے سے دیکھیں؟ دیکھیے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، ہمارے پہلے بھی
7, 8, 9 تک ہمارے لوگ 7, 8 MLA بنتے تھے گجر بکروال طبقہ تھے، جن کو ہم ST وغیرہ کہتے ہیں۔ اور ایک سیٹ جو ہے ہماری گریز کی وہ بھی ST ہے، حالانکہ وہ ہمارے گجر نہیں ہے۔ اسی طرح بنی میں بھی ایک سیٹ ملتی ہے، حالانکہ وہ گجر نہیں ہے۔ گریز کے جو ہیں وہ مسلم ہیں، اور بنی کے جو ہیں ہندو برادری سے تعلق رکھتے ہیں۔ تو یہ 2 جو سیٹیں ہیں یہ پہلے بھی آتی تھی ہمارے ان طبقہ کی۔ تو اس کے بعد یہ ہے کہ ان کو جو سیٹیں ابھی الیکشن کمیشن ہے، جو ایک انڈیپینڈنٹ اتھارٹی ہے، اٹانومس باڈی ہے، انہوں نے جو الوکیشن کی ہے سیٹ کی، میں سمجھتا تھا کہ رجوری پونچھ میں لوگوں نے کوشش کی ہے کہ پونچھ کی سیٹ جو ہے وہ اس کو پونچھ ڈسٹرکٹ میں 3 سیٹیں 3 ریزرو کر دی، رجوری میں 2 کی ہیں۔ تو لوگوں نے پروٹیسٹ کیا، پونچھ کی ہو سکتا ہے ایک سیٹ جو برابر پونچھ کی ہے وہ ڈی ریزرو ہو جائے، وہ اوپن ہو جائے گی، تو اچھا ہے یہ ہو جائے۔ میں اپنے ذہن میں اگر مجھے پوچھے تو میں سمجھ رہا تھا کہ جموں میں بھی ایک کنسٹیٹوئنسی ST کی ہو جانی چاہیے تھی جہاں سکوپ تھا، اسی طرح اندروال کنسٹیٹوئنسی تھی، وہاں بھی ایک سکوپ تھا، بنی وغیرہ میں بھی ایک کنسٹیٹوئنسی جو ہے وہ تھی۔ تو کشمیر میں بھی ان کو زیادہ سیٹیں رکھنی چاہیے آپ کا تھی۔ کہنے کا مطلب ہے کہیں نہ کہیں جو ڈیلیمیٹیشن کا جو ڈرافٹ جو آیا جس میں ریزرو سیٹیں کی گئی، اس کو جو پرٹیکولرلی پونچھ راجوری میں 5 سیٹیں ریزرو کی گئی، تو وہاں سے کچھ ہٹا کے دوسری جگہوں پہ دیکھنا چاہیے تھا۔ اس کے لیے ایسی بات نہیں ہے، انہوں نے یہ ڈومین میں بھی لوگوں کے لانا ہے، لوگوں کی جو بھی شکایت ہوں گی الیکشن کمیشن سنے گا، جو جائز بات ہوگی وہ کرے گا۔ اس کے پہلے ہمارے 5 آنریبل ممبر پارلیمنٹ ہیں، وہ ایشورڈ ممبرس ہیں الیکشن کمیشن جو باڈی ہے اس کے، تو انہوں نے بھی اپنی کچھ رپورٹ جو دی ہیں، کشمیر والے ہیں، ہمارے جموں والے ہیں، تو انہوں نے بھی رپورٹ دی ہیں۔ اب دیکھتے ہیں فائنل جب ڈومین میں آئے گا لوگ کیا کہتے ہیں، وہ کس حد تک سیٹسفائی کر سکتے ہیں الیکشن کمیشن کو، تو وہ سلسلہ جو ہے وہ چلے گا۔ کوئی صاحب جو پہاڑیوں کی ڈیمانڈ ہے ریزرویشن کو لے کے، کل بھی ایک پہاڑی لیڈر میاں بشیر صاحب نے نیشنل کانفرنس سے استعفیٰ دیا 40 سال کے بعد۔ میاں بشیر صاحب نہیں، وہ مشتاق بخاری صاحب، مشتاق بخاری صاحب نے استعفیٰ دیا۔ تو ان کے کچھ ایسے بیانات آئے جس سے پہاڑی اور گجر طبقے میں کچھ تفرق سا پایا گیا، آپ اس چیز کو کس نظرے سے؟ دیکھیے، ہمارے بخاری صاحب ہمارے سیدات خاندان سے ہیں، ہمارے پڑوسی ہیں، ہمیں عزت ہے ان کی۔ ان کے دادا صاحب جو تھے پیر حبیب اللہ شاہ صاحب، جن کی وجہ سے وہ زیارت کا کام یا جن کی وجہ سے ایک سلسلہ ان کا چلا ہے، وہ حضرت بابا جی صاحب جو لاہور شریف تھے، جو حضرت میاں بشیر صاحب کے دادا تھے، ہمارے سلسلہ جو ہے پیری مریدی کا وہیں سے ہے۔ تو وہ ان سے بلکہ میں تو کہوں گا طالب تھے حضرت بابا جی صاحب کے، مولانا حبیب اللہ صاحب، ان کی تحریری طور پر کچھ نعتیں بھی ہیں، اگر آپ چاہیں گے تو میں 1-2 سنا بھی دوں گا آپ کو۔ ہاں، وہ یہ ہے کہ مجھے ایک دفعہ انہوں نے کسی ان کے برادری والے نے کہا تھا کہ ہمارا روحانی طور پہ تعلق نہیں ہے بابا جی صاحب لاہور شریف سے، جو حضرت میاں بشیر صاحب کے دادا صاحب تھے، جن کے متعلق انہوں نے پرسوں کچھ لفظ بھی کہے، اور ہر ایک آدمی نے اس بات کی مذمت بھی کی، اور وہ ہونا بھی نہیں چاہیے تھا۔ تو اس کے علاوہ اگر میں آپ کو یہ لمبی غزل ہے ان کے مولانا حبیب اللہ صاحب نے کے شعر ہیں، میں 2 ہی سناؤں گا، لمبی چوڑی ان کی پوری ہے۔ صبا جا کے کدے تے لار جاویں، لار ہوا لار سے جاویں، میرے رہبر دے در تے جا سلاویں، یعنی اپنا ان کو رہبر بنایا ہے۔ اور لاسٹ میں انہوں نے لکھا ہے کہ اے کامل ولی کر مہربانی، حبیب اللہ دی مشکل و آسانی، دکھا مکھڑا منور لاج زالی، حبیب آسی آیا در تے سوالی۔ یہ شعر ان کے ہیں جو مشتاق بخاری صاحب کے دادا صاحب تھے، بہت بڑی ان کی زیارت ہے، وہاں بڑی مانیتا ہے، ہم لوگ قدر کرتے ہیں، ہمارے بہت زیادہ گجر خاص کر ان کے بہت زیادہ مرید ہیں۔ اب گجر بھی ان کے مرید ہیں، میں نہیں کہتا ہوں کہ وہ گجروں کے مخالفت کر رہے ہیں، لیکن جس ڈھنگ سے وہ بولتے ہیں وہ ایسی زبان استعمال کرتے ہیں کہ جو میاں بشیر صاحب ہمارے بزرگ ہیں، ہمارے ہر لحاظ سے حضرت میاں بشیر صاحب، ان کے خلاف بھی کچھ باتیں کی، اور مجھے اچھا نہیں لگا کہ یہ سنجیدہ آدمی ہیں، ان کو پتہ بھی ہے اس روحانی تعلقات کا، ویسے بھی ان کے ساتھ تعلقات ہیں،
تو پتہ نہیں کس سوچ میں وہ آ کے دو باتیں کہیں جس کا مجھے دکھ ہے، ان کو نہیں کرنا چاہیے تھا، بڑے سنجیدہ ہیں۔ ایک تو ان کی ذات کے متعلق کچھ لفظ کہے، دوسرے انہوں نے جہاں تک کہا کہ اگر مجھے جہنم میں بھی جانا پڑے تو مجھے پہاڑی ہو۔ یہ بڑی بدقسمتی کی بات ہے۔ کس چیز کا یہ بیان؟ جب دیکھو میں بتاؤں کہ میں نے پہلے بھی انٹرویو دیا ہے کہ ایک مسلمان کی منزل جو ہے وہ یہی ہوتا ہے، اے اللہ تعالیٰ مجھے ایمان سے مار، اور میرا جو خاتمہ بالخیر ہو وہ ایمان پہ ہو، اور جب ایمان کے ہے تو اس کو جنت ملتی ہے، ٹھیک ہے؟ تو ہماری منزل ہر مسلمان کی یہی ہوتی ہے، اور اس کو حاصل کرنے کے لیے ہم کہتے ہیں ہماری جان بھی ختم ہو جائے، ہماری دولت بھی لٹ جائے، سب کچھ، اللہ تعالیٰ ہمیں وہ مقام دے۔ تو نہ معلوم انہوں نے یہ کفریہ لفظ ہیں ویسے کہ اگر مجھے دوزخ میں بھی جانا پڑے تو یہ کفریہ لفظ ہیں۔ ایک مسلمان جو ہے ان کو یہ لفظ ادا نہیں کرنے چاہیے۔ کولی صاحب 1/3 پاپولیشن ہے گجر بکروال اور پہاڑیوں کو، کیا آپ کو نہیں لگ رہا ہے کہ ابھی ان کو معافی مانگنی چاہیے اپنی قوم سے؟ دیکھیے میں بتاؤں، جو زیادتیاں کی ہیں اب یہ انہی سے سوال پوچھیں کہ اس کا وہ سد باب اس بات کو کیسے کرنا چاہتے ہیں، یہ انہی کو جواب دینا چاہیے۔ کولی صاحب آنے والے ٹائم میں جب اسمبلی کے الیکشنز ہوئے، کیونکہ ڈیلیمیٹیشن کا پروسیس آنے والے ٹائم میں کمپلیٹ ہوگا، اشارہ بھی ملا ہے 6 اور 8 مہینے میں اسمبلی کے الیکشنز ہونے والے ہیں، کولی صاحب اپنے آپ کو کہاں پہ دیکھ رہے اس وقت؟ دیکھیے میں ایک پارٹی کا ورکر ہوں، یہ ٹھیک ہے کہ میں پونچھ کا رہنے والا تھا، اور میں نے جب رجوری ڈسٹرکٹ میں آ کے الیکشن لڑا اپنے ہوم ٹاؤن کو چھوڑ کے، وہ بھی ان لوگوں کے خلاف جو بڑے ظالم تھے، اور فیکٹ بھی ہے، تو پھر اپنے ماحول کے جو لوگ بھی تھے وہ بھی میرے حق میں کچھ نہیں تھے، تو اگر الیکشن لڑا سیٹ جیتی اپنے پیر و مرشد کی دعا تھی، ورنہ عبدالغنی کولی میں اتنی ہمت جسارت نہیں تھی، لیکن سیٹ جیتی دوسرے ڈسٹرکٹ سے، یہ ایک ہسٹری کریٹ کی ہے۔ میں وہاں سے بی جے پی کا پہلا ایم ایل اے پوری جموں کشمیر میں واحد 2014 میں جو الیکشن ہوئے اس میں ایم ایل اے بنا، پھر پارٹی نے مجھے کیبنٹ منتری بھی بنایا، میں مشکور ہوں پارٹی کا۔ لیکن یہ ہے کہ جو سیٹ میں نے جیت کے دی، اب جو آپ سوال پوچھ رہے ہیں یہ پارٹی کو فیصلہ کرنا ہے کہ وہ مجھے کہاں سے لڑانا چاہتی ہے۔ البتہ ہر ایک مجھے ٹیلی فون بھی کرتا ہے، جی دیکھو جی آپ کی کالا کوٹ کانسٹیٹوئنسی کو توڑ دیا ہے۔ میں نے ان سے یہ کہا کہ پارٹی کا ایک منصوبہ ہوتا ہے سیٹوں کو ایڈجسٹمنٹ کے لیے، اور وہ جو نقشہ ان کے سامنے آیا ہے وہ پارٹی نے نہیں دیا ہے، وہ الیکشن کمیشن نے جو ایک پریمنری رپورٹ ہے وہ دی ہے۔ اس کے بعد ہمارے ایم پی صاحبان بھی اس پہ غور کریں گے، اس کے بعد پبلک ڈومین میں آئے گا، اور پبلک جو ہے اس میں وہ کس حد تک وہ اپنا جو ہے معاملہ پیش کرتی ہے، الیکشن کمیشن کو کہاں تک مطمئن کرتی ہے، تو وہ ہے کہیں نہ کہیں اشارہ بھاجپا سرکار پہ لگ رہا ہے، کیونکہ جس طرح سے ڈیلیمیٹیشن کا پرپوزل سامنے لیک ہوا تو ٹارگٹ بی جے پی کو کیا جاتا ہے، یہ انہی کا بنایا ہوا ڈرافٹ ہے۔ دیکھیے کہنے کو تو کچھ کہا جاتا ہے، کچھ کہتے ہیں ہمارے پریزیڈنٹ صاحب نے کہا، انہوں نے وہ بیان دے دیا کہ میرا بیان نہیں ہے، وہ توڑ موڑ کے جو میں نے بھی سنا ہے۔ ہاں تو ایسا نہیں ہے کہ یہ پارٹی نے تھوڑا بنایا ہے، یہ تو بنایا ہے الیکشن کمیشن نے۔ چلو بات کرنے کے لیے شکریہ۔ یہ تھے ہمارے ساتھ عبدالغنی کولی صاحب، ان سے کچھ مدعوں پہ ہم نے بات کی۔ آپ بنے رہے پرائم پوسٹ کے ساتھ، دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔